بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین کرام، آج کی اس گفتگو میں جس بات کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہر صاحب خیر جو ملی درد اپنے اندر رکھتا ہے، امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل کا ادراک اور شعور رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علماء کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، خاص طور سے ان علماء کی جو حق کے ترجمان، صحیح دین اور مسلک برحق کو ماننے والے، اس کی اشاعت کرنے والے، اس کا دفاع کرنے والے، ان کی قدر و قیمت کو جو لوگ بھی جانتے سمجھتے ہیں، ان کے لیے ان دنوں یہ خبر انتہائی دکھ میں مبتلا کر دینے والی، افسوسناک خبر ان کے لیے ثابت ہوئی کہ گزشتہ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے روز یعنی 11 جولائی 2020 کی شام، جو ہجری سال کے مطابق 20 ذی القعدہ 1441 کی تاریخ تھی، اس کی شام میں لاہور میں شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اللہ تبارک و تعالی یعنی رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ خبر یقیناً خاص طور سے اہل حق کے لیے بڑی اندوہناک ہے۔ ہمارے یہاں کچھ باتیں، کچھ جملے مختلف علماء کی وفات اور ان کے ارتحال پر کہی جاتی ہے کہ شیخ کے گزر جانے سے ہمارے علمی اور جماعتی منظرنامے میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کا پر کیا جانا مشکل ہے۔ وہ ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ اس قسم کی باتیں جو کہی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعض مقامات پر اس طرح کی باتیں وہ روایتی طور پر کہی جاتی ہوں، لیکن میں جتنا کچھ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، ان کے علمی اور جماعتی کارناموں کو، خدمات کو اپنے سامنے پاتا ہوں، ان کو دیکھنے کے بعد کہنے پر مجبور ہوں کہ شیخ کے بارے میں اگر یہ جملے بیان کیے جائیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آپ ہمارے قدیم علماء سلف، علماء ربانیین، علماء برحق کا ایک نمونہ تھے۔ ایسا نمونہ جو صرف علمی اور تحقیقی سطح پر ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں بھی ہمیں اپنے فرائض اور اپنے واجبات کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جب مختلف قسم کے فتنے ہر طرف سر اٹھا رہے ہیں، ایسے میں یقیناً ان علماء کا وجود جن کے ذریعے سے حق کی اشاعت ہو اور باطل کی تردید، فتنوں کے سلسلے میں لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو، یہ آج کی انتہائی شدید اور اشد ضرورت ہے۔ ایسے علماء گرامی کا وجود مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے لیے عمل تنفس کی حیثیت رکھتا ہے سماج میں ایسے علماء کا وجود۔ ایسے ہی علماء کے وجود سے کہا جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے کی زندگی ان سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ یہ روایت جب عام طور پر پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایسا زمانہ ہے، ایسا دور ہے کہ علم و تحقیق کا دورہ ہے، یونیورسٹیز کی اور بڑی سے بڑی ڈگریوں کی، مختلف قسم کی نئی علوم کی شاخوں کی جو ہے دھوم ہے، ان کی بہت ساری فیسلٹیز ہیں، بڑے بڑے سند یافتہ اور سرٹیفکیٹس والے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آج علم کا بڑا دورہ ہے۔ لیکن جس علم کی اس حدیث میں بات کی گئی ہے وہ علم دین، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح منہج الدین کا علم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے قریب میں یہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ دنیاوی علوم یا وہ علم جو انسان کو ملازم بناتا ہے، دنیا دار بناتا ہے، دنیا کے اندر بڑا سیاست دان، لیڈر اور مختلف قسم کے فنون کا ماہر بناتا ہے، ایسے علوم کا تو دورہ ہے،
لیکن اب ایسے علم کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے جو کسی انسان کو عالم ربانی بناتے ہوں، اس معیار پر جو عالم کا معیار قرآن نے قرار دیا ہو، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، علماء مفسرین کے آپ کو اقوال ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہی اصل میں عالم ہے۔ اب علم کے اٹھا لیے جانے کا کیسا معاملہ ہوگا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہم نے پڑھا، سنا اور جانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں چھین لے گا، اٹھا لے گا، کہ آدمی کے دل سے علم چھین جائے، رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو اس کے دل کا علم ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بخاری مسلم کی حدیث کی جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ اب آپ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں کہ علماء کا اٹھا لیا جانا یہ علم کے اٹھنے کا ذریعہ ہے، اور علم کا اٹھنا، علم صحیح کا، علم حق کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی جیسے جیسے علماء کم ہوں گے، علم دین اور علم صحیح کم ہوگا، ویسے ویسے جہالت، بدعقیدگیاں، گمراہیاں، فتنے عام ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، لوگ مصیبت میں گرفتار ہوتے جائیں گے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو علماء کا وجود سماج اور معاشرے میں، ایسے علماء کا جن کو ہم علماء ربانیین کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں، ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کا ہمارے درمیان سے گزر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جانا ایک ناقابل تلافی نقصان کہلا سکتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا وجود، میں اپنے علم بصیرت کے اعتبار سے جو کچھ میں جانتا ہوں ظاہری بنیاد پر، ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، شیخ کا تعارف، ان کی شخصیت اتنا ہی ہمیں ہے، ملاقات تو نہیں ہو سکی، جو ان کی کتابوں، تصنیفات، ان کے کچھ خطابات، ان کی کچھ کلپس اور دوسروں کے تفسیروں کی شکل میں ہم تک پہنچے، ملاقات سے ہم محروم رہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن شیخ کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ ان کی خدمات، علمی مواد انہوں نے ہم کو دیا اور پوری امت کو اس کا وارث بنایا، اگر اسے سامنے رکھیں تو بلا تأمل کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت کا بہت عظیم الشان نقصان ہے۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہمارے درمیان سے گزر جانا، یہ جہاں تک ان کی ان کی زندگی کی تفصیلات ہیں، وہ مختلف قریب کے لوگ، بعید کے لوگ اس کو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع پر دے رہے ہیں کہ آپ کی ولادت ہندوستان کے جے پور شہر میں جو راجستھان میں ہے 1945 میں ہوئی، 3-4 سال کے بعد ان کے والد صاحب پاکستان منتقل ہوئے، یہ بھی چلے گئے، اور وہیں پھر ان کی بود و باش ہوئی، مختلف مراحل سے، تعلیمی اور تحقیقی مراحل سے گزرے۔ ہاں، پہلے مقامی، پھر اس کے بعد کراچی کے تقویت الاسلام مدرسے میں انہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی۔ ہاں، اور اس درمیان کچھ خاص اساتذہ جس میں بہت ہی قابل ذکر شخصیت مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی صاحب رحمہ اللہ ہیں، ان سے ان کا خصوصی استفادہ رہا، خاص طور سے ان سے ان کے سامنے تلمذ اختیار کیا۔ طالب علمی ہی کے دور میں ان کی صلاحیت، ان کا شوق و ذوق واضح تھا، جو طلباء کے لیے، علماء کے لیے اور عوام کے لیے بھی ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، ان کا تحقیقی مزاج کس قسم کا تھا، یہ موجودہ دور میں ہمارے سامنے جو ان کی موجود اور مطبوع کتابیں ہیں، ان کے مضامین ہیں، ان کے تفسیر ہے، تراجم ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے ہی سے اندازہ لگاتا ہے کہ شیخ کتنا وسیع مطالعہ رکھتے تھے، کتنا تحقیقی مزاج رکھتے تھے، اور علم اور تعلیم و تعلم سے، تحقیق سے ان کا کتنا گہرا رشتہ تھا، اہل علم سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ یہ ان کی علمی ترکہ ہی ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے۔ شیخ کے زندگی کا یہ پہلو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے کتابیں تصنیف و تانیف کی شکل میں جو ہم کو دی ہے، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ کی تعداد ہے۔ ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک بات مجھ تک یہ پہنچی کہ انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پہ یہ بات ڈالی، ان کے مرحوم شیخ صلاح کے فرزند کی طرف سے، کہ ان کے جو کتابیں یا تحریریں ابھی غیر مطبوع ہے، زیر طبع ہے یا کچھ ادھوری رہ گئی تھیں، وہ مطبوع سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو واقعی قابل حیرت بات ہے، اور میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شیخ کو ہم قدیم علماء اہل حدیث میں کی ایک کڑی مان سکتے ہیں، بقیت السلف کہہ سکتے ہیں، کہ آج کے زمانے میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں
تو علماء حق میں ایسی شخصیات ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں جو اس قدر کثیر التصانیف ہے، محقق ہے، جن کی کوششیں ہمہ جہتی ہے اور مختلف علوم کو گھیرے ہوئے ہے، کسی ایک فن سے متعلق نہیں ہے، مختلف علوم کو گھیرے ہوئے. اور ان سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ کی تصنیفات، ان کا علمی ترکہ ان چیزوں سے متعلق ہے جس کی آج کے زمانے میں شدید ضرورت تھی. بہت سے لوگ بہت سی تحقیقات کر رہے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ کتابیں، کچھ تحقیقات، دکاترہ اور بڑے بڑے محققین دکتورا کے مقالے لکھ رہے ہیں، فلاں اور فلاں لکھ رہے ہیں. ان کی وہ تحقیقات علمی اعتبار سے اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں، علماء طلباء کے لیے مرجع کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں. لیکن دعوتی سطح پر عوامی ضرورت کے اعتبار سے حق اور باطل کی لڑائی میں جس مواد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں جس مواد کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سلیقہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جرأت کی جو ضرورت ہوتی ہے، ایسی ساری چیزیں اکٹھا آپ کو بہت کم علماء میں نظر آئے گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں شیخ حافظ صلاح الدین صاحب کے شخصیت کے ضمن میں یہ ان کا طرۂ امتیاز اور ایک نمایاں صفت مانتا ہوں، اور یہی ان کے اخلاص کی دلیل بھی ہے کہ جس چیز کو انہوں نے جانا تحقیق کے ذریعے کہ یہ حق ہے، اس حق کے لیے اس کو پیش کرنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. پوری غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی علمی صلاحیت کے مطابق انہوں نے حق کا ساتھ دیا، اسے پھیلانے کے لیے حق کے مخالف جو قوتیں یا فتنے فکری طور پر سامنے آئے ان کا رد کیا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شیخ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی مقالات لکھنا شروع کر دیے تھے. عید میلاد النبی کی بدعت پر انہوں نے ابتدائی مقالات لکھے. الاعتصام جو پاکستان کا مشہور مجلہ وہاں کی جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا، بعد میں اس کے ایک لمبے عرصے تک وہ مدیر بھی رہے، نائب مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا، بحیثیت مدیر کے بھی کام کیا، 23-24 سال تک اس سے وابستگی رہی. لیکن طالب علمی ہی کے زمانے میں ان کا ایک قابل ذکر کارنامہ، ناقابل فراموش کارنامہ یہ رہا کہ اس درمیان جب جماعت اسلامی کے ترجمان القرآن میں مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کا مضمون خلافت و ملوکیت کے تعلق سے شائع ہونا شروع ہوا، جس کا دفاع کرتے ہوئے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ایم اے کا ایک سوال تھا، اس کے جواب میں شیخ نے کہا، ابوالعالی مودودی صاحب نے یہ بیان کر دیا اور اس سے ان کی گویا صفائی بیان کرتے ہیں. تو ایم اے کا ہو سوال ہو یا بی اے کا ہو یا اس سے اونچا اور اس سے نیچا، اس سوال کا غلط جواب دینا کون سا عذر بن گیا، صفائی کا سبب بن گیا. تو جب ترجمان القرآن میں مضامین تاریخ خلافت و ملوکیت سے متعلق شائع ہو رہے تھے، اسی درمیان حافظ صلاح الدین جو ان کا میں سمجھتا ہوں طالب علمی کا زمانہ تھا، 18-20 سال 18-19 سال کی عمر تھی، اس درمیان انہوں نے الاعتصام کے واسطے سے اس کا جواب دینا شروع کیا. خلافت سے ملوکیت تک اس وقت اس کا نام یہ تھا، اور بعد میں ان کا مجموعہ جیسے مولانا ابوالعالی مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شکل میں شائع ہوئی. ان کی یہ سلسلے مزید تحقیق، اضافوں اور نظر ثانی و ثالث کے بعد جو منظر عام پر آئی، خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت. خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت میرے علم اور معلومات کے مطابق جس وقت یہ کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئی، حافظ صلاح الدین یوسف کی عمر 20-21 سال تھی. اگر آپ اس کتاب کا ایمانداری سے مطالعہ کریں تو بڑا تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس نوخیزی کی عمر میں آپ سے اتنا زبردست کام لیا. نہ صرف یہ کہ یہ خلافت و ملوکیت کا بہت ہی زبردست علمی مستند قابل قبول جواب تھا، اس سے پھیلائی جانے والی جو خرابیاں تھیں، قصر صحابیت میں جو قدغن لگانے کی کوشش تھی، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی بلند شان جو قرآن و حدیث، تاریخ اور اجماع اہل سنت سے ثابت شدہ تھی، اس کے خلاف رافضیت کی تقویت پہنچانے والا جو اس میں مواد تھا، اس کا نہ صرف یہ کہ دندان شکن جواب دیا، بلکہ عظمت صحابہ کو اجاگر کرنے کا اور تاریخی اعتبار سے تحقیق کرنے کے تعلق سے علمی مواد پیش کرنے کا ایک طریقے سے حق ادا کر دیا. آج تک میرے علم کے مطابق جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کتاب ان کی مولانا ابوالعالی مودودی کی زندگی میں ہی منظر عام پر آئی، لیکن آج تک یہ اس کا جواب نہیں آ سکا. کچھ لوگ ہمیں میرے اس بات کو جو سن رہے ہوں گے سمجھیں گے کہ شاید میں نے یوں ہی کوئی بات کہی ہے
یہ ان کا یہ کام اور یہ عمل علمی خدمت کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کس تیزی سے پھیلا تاریخ میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے رافضی جراثیم اسلام میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے اپنا کام کیا، قتل عثمان سے فتنوں کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فتنوں کا آغاز تو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہی سے ہو گیا تھا، پھر قتل عثمان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ، حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت زبیر وغیرہ کے درمیان جنگ جمل، جنگ صفین، پھر آگے چل کے کربلا، پھر اس درمیان جو ہے اخوان الصفا اور مختلف قسم کے شخصی اور گروہی قسم کے فتنے، مختار سقفی کی شکل میں، باطنیہ کی شکل میں، اہل تصوف کی شکل میں، سب سے پہلا جو ہے خارجیت اور رافضیت کی شکل میں، جو ایک سکے کے دو رخ تھے۔ یہ جو فتنوں نے سر ابھارا اور ان فتنوں کا سلسلہ رہا کہ آج تک مختلف چولوں اور شکلوں میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے۔ رافضیت نے کہیں تصوف کا دامن تھاما اور اہل سنت والجماعت میں اپنے جراثیم جو ہے سرایت کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا، کہیں جو ہے اس نے باطنی تحریکوں کو اختیار کیا۔ باطنیہ اسلامی تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ ایک باقاعدہ مختلف قسم کے گروہ رہے ہیں جنہوں نے نام اسلام کا اختیار کیا، لیکن حقیقت میں ان کی فکر، ان کا مذہب، ان کا خیال، ان کے فتوے، ان کے جذبات اسلام اور مسلمانوں کے صراحتاً خلاف تھے۔ آج بھی وہ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہیں، جیسے داعش یا مختلف گمراہ فرقے، جماعتیں، تنظیمیں جو ہمارے منظر عام پہ آتی ہیں، عالمی میڈیا شو کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کو ایک طرف جوڑتا ہے سعودی عرب سے یا قرآن و حدیث کے ماننے والوں سے، اور دوسری طرف جو ہے ان کا تانا بانا ایک دم بالکل صاف طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ رافضیوں سے، ایران سے اور ان عناصر سے جڑا ہوا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کے مختلف طبقوں سے۔ یہ مختلف چولوں اور شکلوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے کچھ نادان لوگ مختلف بنیادوں پر ان کی ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو آج ہم عالم اسلام کا منظر دیکھتے ہیں، جس منظر میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے اور ان کے تناظر میں سلفی، اہل الحدیث، قرآن و حدیث کے ماننے والے گروہ کو نشانہ بناتا ہے، اور اسی فکر کی بنیاد پر وہ رافضیت اور اس سے متعلقہ حکومتوں اور افکار کا مؤید ہے۔ ایران، شام کی نصیری حکومت جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ان کے واسطے سے جو ہے دوسرے جو ہے آج ترکی بھی جو ہے ان کا حلیف بنا ہوا ہے میڈیا میں جو آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عالمی میڈیا جو ہے کن کے ہاتھوں میں ہے، وہ کون سی خبریں شائع کرتے ہیں۔ یہ میڈیا ان لوگوں کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے جو حقیقت میں ان کے معاون و مددگار ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، اور ان لوگوں کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں اسلام کے داعی، مبلغ اور اسلام کی خدمات انجام دینے والے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ حافظ صلاح الدین کی شخصیت کے تناظر میں میں نے یہ کون سا قصہ چھیڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس پورے قضیے کو آپ سامنے رکھیے۔ ایسے میں ایک گروہ یہ تیار ہوتا ہے تحریکیت کے نام پر، جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے اور رافضیت کے لیے اہل سنت میں راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایرانی انقلاب جب عراق پر ایران کا حملہ ہوا، اس کے بعد ان لوگوں کی سرگرمیاں اور سیاسی طور پر اور مختلف انداز میں دعوتی اور سرگرمیاں پورے عالم اسلام میں پھیلنی شروع ہو گئی، اور ایران نے کہا کہ ہم اپنا انقلاب پھیلا رہے ہیں، اور ان کا وہ جو عقیدہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 313 سچے شیعہ ہوں گے، یہ مل جل کر حملہ کریں گے، سعودی کو بھی اپنا نشانہ بنائیں گے، مکہ اور مدینہ کو قبضے میں لیں گے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل سے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی قبر کو کھود کر ان کی لاشوں کو نکال کر سولی دیں گے، اور وغیرہ وغیرہ جو ان کا یہ پروگرام تھا، یہ ان کی خمینی کی کتابوں میں اور اس کے بیانات میں موجود تھی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ جو اپنا انقلاب دنیا میں اور اس کے اثرات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت اور آج بھی یہ تحریکی ان کے کل پرزے بن رہے تھے۔ ان تحریکیوں میں اور ان کے اندر ساز باز کا یہ ایک نمونہ تھا جو خلافت و ملوکیت کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آیا منظر پر۔ اس زمانے میں آج کا مجھے نہیں پتا، ایران کی بعض یونیورسٹیز میں اس کو معاون مطالعے کے طور پر داخل نصاب کیا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
کسی کو شخصی بنیاد پر کسی سے عقیدت ہو مولانا ابوالعلا مودودی سے یا جماعت اسلامی سے، اور اس کو میری یہ باتیں بری لگیں تو وہ تحقیق کرے۔ ہاں، حافظ صلاح الدین صاحب کی شخصیت نے اس وقت یہ بھانپا کہ صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وقت کی رافضیت، شیعیت اور باطنیت جو ہے وہ اپنے چولے بدل کر تاریخ کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اسلام کو جو محفوظ بنایا، اس کے پہلے راوی، قرآن اور حدیث کے پہلے راوی صحابہ کرام، اس کو دنیا میں جو ہے جس بنیاد پر نمونے کے طور پر عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر اور اس کے بعد والا زمانہ، اس پر ہی اگر قدغن لگا دیا جائے، اسی گروہ کو اگر مجروح قرار دے دیا جائے تو اسلام کی پوری بنیاد اور پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ یہ بات دشمنان اسلام اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے سادہ لوح مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہماری نئی نوجوان نسل جو جمہوری اور سیاسی مزاج رکھتی ہے کہ پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا پہ چیخ و پکار کریں، ڈائلاگ بازی کریں، گھٹیا انداز میں الزام تراشی کریں اور لوگوں کا ذہن بنا لیں، تو یہ گویا آپ کی کامیابی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ ہرگز نہیں۔ کامیابی ترقی تقوی میں ہے، ایمان میں ہے، دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آج شیخ صلاح الدین صاحب کی وفات پر ایسے ہی طبقات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ناسبی تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ میں نے سنا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی جہالت اور لا علمی کی بات ہے۔ ہاں، ان کو ہر شخص کی شخصیت اور مقام کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ سازش کے شکار وہ خود ہیں۔ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ اگر ان یہ جو ناسبی کا الزام دے رہے ہیں حافظ صلاح الدین صاحب کو، اگر ناسبیت کے کسے کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ ناسبیت میں اہل بیت کی برائی کا پہلو داخل ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث یا حافظ صلاح الدین کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یزید کا بھی، یزید کا اس لیے کہ یزید کے نام کو علامتی طور پر استعمال کر کے رفض اور تشیع کے ماننے والے صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، اس لیے کہ یزید کی عمارت پر بہت سارے صحابہ کرام نے بھی جو ہے بیعت کی تھی، اس کو قبول کیا تھا۔ اب اس کو مجروح قرار دینا، آج کا مسلمان اس کو نعوذ باللہ کافر، پلید اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، تو کیا صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا؟ ہماری اور آپ کی جتنی جرأت ہے صحابہ کرام میں وہ جرأت نہیں تھی۔ اور یزید کے ذریعہ امیر معاویہ کو، امیر معاویہ کے واسطے سے جو ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس طرح پورے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے شیخ صلاح الدین، حافظ صلاح الدین نے الگ سے ایک کتاب لکھی جس کا نام رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا رکھا۔ ہاں، اس میں بھی انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی قصر صحابیت کے سلسلے میں، ان کی عظمت اور شان کو بچانے کے سلسلے میں، رفض اور تشیع کے سامنے۔ چنانچہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت کی شکل میں جو مواد آج دیا، اسے پڑھ کر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور بہت سارے تبصرے آئے، بہت سارے افراد نے خلافت و ملوکیت کے جراثیم سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ خلافت و ملوکیت مولانا ابوالعلا مودودی کی ایسی کتاب تھی جس کو پڑھنے کے بعد بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمرو بن عاص، ان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو رضی اللہ عنہم کہنے کا دل نہیں ہوتا۔ محفوظ ہے یہ کتاب تحریری شکل میں کہ ہم ان کو رضی اللہ، میرے سامنے بعض افراد نے زبانی گفتگو میں جماعت اسلامی کے افراد نے کہا کہ ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ صحابی رسول، ان کا کیا مقام کیا ہے، یہ اس وقت اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت میں جو انہوں نے خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا، صحابہ کرام کا دفاع کیا، اس کو آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ موجودہ دور کی ایک شدید ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو کما حقہ ادا نہ کرنا ایک خیانت ہوتی، علمی خیانت، ایک کمی ہوتی، ایک خلا ہوتا، ایک قرض ہوتا امت کے اوپر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تحریکیت کی گود میں پل کر جوان ہو رہے ہیں، وہ حق، اہل حق، صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ کے حقائق کو نشانہ بنا رہے ہیں، عقائد اور منہج کی صحت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں سوشل میڈیا اور بلند ترین مقامات پر، اور اہل باطل جو عقیدے میں، منہج میں بالکل کھلے ہوئے گمراہی کے شکار ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خلافت و ملوکیت اور تحریکیت کی گود میں پلی ہوئی نسل ہے جو اس حرکت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اسی گود میں پل کر انکار حدیث کی فکر جوان ہوئی جا رہی ہے۔ ہاں، پاکستان میں غامدیت کی شکل میں، اس سے پہلے پرویزیت کی شکل میں آپ دیکھیں گے کہ حافظ صلاح الدین کا قلم نے انکار حدیث کا بھی بھرپور جائزہ لیا، حد رجم سے متعلق ایک الگ سے کتابچہ لکھا، پھر اس کے علاوہ غامدیت کا جائزہ لیا، اور
انکار حدیث پر مستقل الگ سے کتاب لکھی جو میں نے دیکھی نہیں، لیکن ان کے تعارف میں اور ان کے انٹرویو میں اس کا تذکرہ پڑھا، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اسے جلد حاصل کریں۔ تو انکار حدیث کے جواب میں جو، اور یہ انکار حدیث بھی آپ دیکھیں کہ تحریکیت کے یہاں محدثین کی کوششوں اور مساعی جمیلہ کو کمتر کر کے دکھایا جاتا ہے۔ نئی نسل اس بنیاد پر حدیث کے پورے ذخیرے کو شکوک و شبہات سے دیکھتی ہے، اور نئی یورپ کی جو ترقیات کی جلوں میں جو وہاں سے درآمد کر کے اسلامی عالم اسلام میں حدیث سے متعلق شکوک و شبہات لوگوں میں پھیلائے گئے، ان کو پھیلانے کا یہ لوگ ذریعہ بنتے ہیں۔ اب کہیں کھلا انکار حدیث ہے، کہیں چھپا ہوا، بلکہ لوگوں نے کہا کہ حمید الدین فراہی صاحب، مولانا مودودی، امین احسن اصلاحی صاحب کے تدبر قرآن، ان کے اندر جو انکار حدیث کے جراثیم ہیں، یہ کھلے ہوئے منکرین حدیث سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک عام آدمی اب قرآن کی تفسیر کے نام پر تدبر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں اگر حدیث کے تعلق سے، صحیح حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات ہیں، تو ایک عام انسان فرق نہیں کر پاتا کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، وہ تحقیق کے نام پر اس غلط بات کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا وہ تفاسیر، وہ کتابیں اور تصنیفات جو اہل اسلام یا بڑے ناموں کی شکل میں، مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب سے خود حافظ صلاح الدین کہتے ہیں، مولانا جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ان کی تحریر بڑی اچھی، ہاں ایسے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آج، بعض منکرین حدیث کی تحریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اب ان کی تحریر یا مضمون یا عبارتوں کا ادبی طور سے اچھا ہونا، اگر آپ نے عوام میں بیان کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بڑی اچھی تحریر لکھتے تھے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی باتوں کو ماننے لگے، تو آپ ادب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ فکر کو لے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، امت کے لیے بڑا کٹھن معاملہ ہے کہ کچھ علماء کا نام ادبی بنیاد پر یا بعض حیثیتوں سے اگر مشہور ہو گیا اور ان کی کتابوں کو پبلک میں، عوام میں عام کیا گیا، تو لوگوں نے ان کی اچھائی کے ساتھ ساتھ ان کی غلط فکر کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب آپ جب رد کرنے جاتے ہیں تو ایک آدمی مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی جو اچھی کتابیں، اچھی تحریریں، اچھی کچھ خوبیاں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اسے سمجھتا ہے کہ یہ محض مسلکی تنگ نظری اور مخالفت کی بنیاد پر ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گویا ان کے نزدیک صحابہ کی شخصیت کے مقابلے میں مولانا مودودی کی شخصیت زیادہ قابل احترام ہے، دفاع کے لائق ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ مولانا مودودی کا دفاع کریں، جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، ان کی پسندیدگی، ان کے نجات یافتہ ہونے، ان کے سب سے بہترین طبقہ ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، ان کی تعدیل کر رہے ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، اور ثابت شدہ امر ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ان کا دفاع کرنا جرم، اس جرم کا ارتکاب حافظ صلاح الدین صاحب نے کیا، اور اس کی ضرورت تھی اپنے ابتدائی دور میں۔ آپ وہ دیکھیے، یہ رسومات محرم والی کتاب دیکھیے، انکار حدیث سے متعلق ان کے کئی کتابچے اور کتابیں ہیں جو غامدیت کا بھی جائزہ لیتی ہے۔ ہاں، حمید الدین فراہی کے تدبر قرآن پر ان کی کتاب آ رہی تھی، اور غالباً اس کا ایک حصہ آ چکا ہے، ہاں میری معلومات کے مطابق، میں نے دیکھا نہیں، اور دوسری کچھ کتابیں انکار حدیث کا جائزہ لے رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں ہمارے یہاں۔ میں علماء کرام اور طلبہ سے اس تناظر میں گزارش کروں گا کہ حافظ صلاح الدین صاحب کی شخصیت پر جہاں غم اور دکھ ہو رہا ہے، ان کے چلے جانے سے اس کمی کو پوری کرنے کے تناظر میں ہم یہ کوشش کریں کہ جو ضرورت کے مواد ہیں، حافظ صلاح الدین صاحب کے بارے میں بتایا کہ 100 سے زیادہ کتابیں، اور اہم بات یہ کہ وہ کتابیں وقت ضرورت کے مطابق ہیں، جن مواد کی، جن موضوعات پر روشنی ڈالنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت تھی، جو نئے نئے مسائل ہیں، نفاذ شریعت کیسے، اور ایسے دوسرے جو عورتوں سے متعلق بعض مسائل ہیں جو جدید دور کے سوالات تھے، اس پر حافظ صلاح الدین صاحب نے قلم اٹھایا اور یوں ہی تحریر نہیں کر دیا، بلکہ ایک علمی، تحقیقی اور انتہائی بہترین شستہ مواد پیش کیا ان کی تحریر کی۔ ابھی میں کیا کہوں، میری باتیں شاید بے ربط ہو جائیں کہ ان کی تحریر میں شگفتگی، شائستگی بھی ہے۔ خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت آپ پڑھیے، اس میں ردود کے باوجود ان کی زبان، ان کا بیان، قلم پر ان کی گرفت آپ کو حیرت انگیز نظر آئے گی۔ ہاں، لوگوں نے بتایا جو ان سے قریب رہے ہیں کہ وہ بڑے نرم مزاج، خوش اخلاق، ملنسار تھے۔
ہاں، شیخ حسن مدنی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں طبیعت کی ناسازگی خبر دی، یہ خود سے بعد میں فون کر کے خود سے ان سے سوالات کا، یعنی انتہائی با اخلاق، علمی طور سے ہی نہیں عملی طور سے بھی یہ قرآن و حدیث کے عمل کا ایک نمونہ تھے، عالم با عمل، عالم ربانی کہلانے کے لائق۔ اس میں امتحان یہ ہوتا ہے آدمی کا کہ آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا تقاضا جب یہ کرے کہ سامنے کوئی باطل آ رہا ہے تو اس وقت آپ حق کے موافق اور مؤید بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج کتنے علماء ہیں، لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ جدید دور میں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اخوانیت ہے، انکار حدیث ہے، قادیانیت ہے، بہائیت ہے، اور اس طرح کے جو نئے نئے نام لے کر کچھ نئی تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، اس کا رد کرنا، ان کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے جوابات کما حق کو نہیں آتے میڈیا میں، اس پر کتابیں نہیں لکھی جا رہی ہے، اس پہ خطبے اور دروس نہیں ہوتے، اس سے متعلق مواد لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر عالم ہیں تو ہمارا وجود قوم کی زندگی کے لیے، فتنوں سے تحفظ کے لیے ایک آڑ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک عالم ربانی کا وجود اسلامی سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، لہذا حافظ صلاح الدین صاحب کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خلافت ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھ کر ایک کمی کو پورا کیا، تحریکیت کی شکل میں صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کا جو ایک عمل کیا گیا اس کا ایک نمونہ پیش کیا، پھر اور بھی لوگوں نے کیا اس پر عمل، دوسرے مسلک کے لوگوں نے بھی۔ اس کے بعد ایک کمی تھی بر صغیر ہند و پاک میں اردو داں طبقے کے لیے ایسی موجودہ دور کی تفسیر جو عوام کے لیے، خواص کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے مفید بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس میں اختصار بھی ہو۔ عام طور سے آج سہل پسند طبیعتیں ہو گئی ہے، سارے علماء کا، محققین کا یہ شکوہ ہے کہ اب لوگ مطالعے کا ذوق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے موبائل کے زمانے میں کتابیں نہیں پڑھتے لوگ۔ ایک آدمی انتہائی دقت سے، عرقریزی سے کتاب لکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ہاں، باطل کا رد کر رہا ہے جرأت کے ساتھ، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بڑے افسوس کی اور محرومی کی بات ہے۔ حافظ صلاح الدین صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ شکوہ کیا ہے کہ لوگ کتابوں کے مطالعے سے اور اس ذوق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے موبائل وغیرہ کے سلسلے میں ان کا جذبہ اور شوق زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس سے نکل کر کتابوں کے مطالعے کی طرف آنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ نے جو ایک طرف یہ ردود کا سلسلہ اختیار کیا، آج کے زمانے میں اس کی یعنی رد برائے رد یا مسلکی عصبیت نہیں، حمیت کے لیے ضروری ہے۔ حق کے زندہ رہنے کے لیے حق کا دفاع ضروری ہے، اس لیے کہ باطل ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بھی بات عرض کروں، ہمارے ہاں کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر ردود یا باطل کے خلاف لکھا جائے تو یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں۔ ایک آپ کو ایک کتاب ملے گی الردود، اس میں انہوں نے بیان کیا، تاریخ پوری بیان کیا، مقدمے میں بھی اور پوری کتاب میں بھی، کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد کیا ہے، یہود نصارہ کا، کفار و مشرکین کا، ان کے کئی اعتراضات کا جواب دیا ہے، بعض کو نہیں دیا، جس کی ضرورت تھی اس کا جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، پھر صحابہ تابعین نے کیا۔ ہاں، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے محاسبی کی کتاب کا جواب کتاب کی شکل میں دیا۔ پھر زبانی طور پر آپ ڈٹ گئے معتزلہ کے فتنے کے سامنے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہاں، امام احمد بن حنبل اس پر ڈٹے رہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ بلا وجہ کی ان کی کوشش تھی؟ امام مالک ایک فتوے پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے خلیفہ نے ان کو سزا دی، گدھے پر بٹھا کر گھموایا۔ امام شافعی کو جلا وطن کیا گیا۔ ہاں، کچھ کتنے علماء کو قید کیا گیا، امام بخاری، امام حنیفہ، اور ایسے کتنے ائمہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کا جو آخری باب لکھا ہے، اس کو عام طور سے کتاب التوحید کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی عنوان ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کی کتاب۔ عقیدے کے سلسلے میں جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر گمراہی کے مختلف راستے اور طریقے اختیار کیے، امام بخاری نے اس باب میں رد کیا ہے، صحیح حدیثیں پیش کی، ان کے قول کا ذکر کیا، اس کا رد کیا۔ اور پوری صحیح بخاری میں کئی مقامات پر اہل باطل کا کتاب الحیل کی شکل میں اور دوسرے شکلوں میں رد کیا ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ کی طرف تعلیم دی ہے۔ تو باطل کا رد کرنا بھی حق کی تائید کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور حق کے زندہ رکھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات کم ہیں، لوگ
حق کا باطل کا رد کرنے والوں کے اوپر جو بھی الزام تراشی اور وہ کریں. لیکن آج دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا پہلا رسالہ الحمویہ جب لکھا تو سارے اہل بدعت ان کے خلاف چڑھ دوڑے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے باطل کے ساتھ کوئی مصالحت کی ہو, ان کے بارے میں مداہنت اور کوتاہی اختیار کی ہو. رد کرتے رہے, زندگی گزر گئی, جیل ہو گئی, جیل ہی میں وفات پاتے ہیں. آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی ہے. ان کی کتابیں, ان کی تصنیفات کے استفادے کے بغیر بڑے بڑے علماء اس سے آج بے نیاز نہیں ہو پاتے, چھوٹے علماء, بڑے علماء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نظر آتی ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر اخلاص تھا. جس قدر اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل میں اتنی برکت اور تاثیر عطا فرماتا ہے. یہ بات ہم حافظ صاحب کے, حافظ صلاح الدین کی شخصیت کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کا میں نے حوالہ دیا. اس کے بعد میں نے کہا ہند و پاک میں ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ عوام اور خواص کے لیے ایک ایسا ترجمہ قرآن اور مختصر حواشی یا تفسیر پر مشتمل عام ہو کہ بلا کسی پریشانی کے ہم لوگوں کو کہہ سکے کہ آپ اس قرآن کی طرف رجوع کریں. ایک عام آدمی قرآن کو ترجمے سے اور اس کی تشریح کو جاننا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, تو ہم بلا کسی تردد کے پیش کر سکیں کہ یہ قرآن ہے. آج دیکھیے کہ آج بازار میں یا مطابع میں جو تفاسیر یا تراجم اردو زبان میں چھپ رہے ہیں, کبھی کبھی بڑی دقت پیش آتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تدبر لے لیا, اب اس کے قائلین بڑے طمطراق سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اتنی جلدوں میں ایسی زبان ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن کیا بتایا جائے کہ اس کا پڑھنے والا جو ہے یہ نہیں جانتا, یا اس کی فضیلت کو بیان کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ وہ سلف کے منہج اور تفسیر کے حقیقی اصولوں کے منافی ہے. ایسی کتنی تفسیریں ہیں جس میں جو نام سے تو یہ بولی جاتی ہے قرآن کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے. اب دیکھیے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے اردو ترجمے کو مجمع فہد نے سعودی عرب سے, جو قرآن اکیڈمی ہے مجمع فہد, وہاں 24 گھنٹے قرآن چھپتے ہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں اور مفت تقسیم کیے جاتے ہیں. پہلے شبیر احمد عثمانی کے حاشیے والا قرآن چھپا جس میں شیخ محمود الحسن صاحب کا غالباً ترجمہ تھا. اس پر اعتراض ہوا کہ بعض مقامات پر سلف کے عقیدے سے انحراف ہے, جس میں سر فہرست جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں تھا. اور کچھ مقامات پر اعتراض تھا. جب یہ چیز ثابت ہوئی تحقیق کرنے کے بعد تو اس قرآن کو روک دیا گیا. اس کے بعد ایک قرآن جو تیار کیا گیا, بعض لوگ اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں, شیخ عبد الماجد مجاہد صاحب کی کوششوں سے حافظ صلاح الدین صاحب نے, پہلے کوئی دوسرے صاحب تیار کر رہے تھے, پھر اس کے بعد حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک مختصر تفسیر لکھی, حاشیہ جس کو کہا جانا چاہیے. مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا ترجمہ اردو زبان کا, جو انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے ترجمے کے لیے کیا تھا, اس ترجمے کو لیا گیا اور حاشیہ حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا, جس میں لازمی طور سے انہوں نے اختصار کو بہت مختصر حاشیہ لکھا. لیکن بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن اور حاشیہ قرآن ایسا ہے کہ آنکھ بند کر آپ کسی گھر میں کسی عام سے عام آدمی کو دے سکتے ہیں. اس کی وجہ سے عقیدے اور منہج کی کوئی غلطی خرابی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسا زبردست, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترجمے کو کیا مقبولیت دی. مجمع فہد نے اس کو قبول کیا, سالوں سے یہ مسلسل چھپتا جا رہا ہے اور مفت تقسیم ہوتا جا رہا ہے عالم اسلام میں, خاص طور سے اردو داں طبقے میں, بر صغیر میں تو بہت بڑی تعداد میں. اور صرف مجمع فہد ہی نہیں, بعض یعنی پرسنل اور نجی اداروں نے بھی, جو شعبہ نشر و اشاعت کے ادارے ہیں, نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں, انہوں نے بھی اپنے طور پر احسن البیان کے نام سے حافظ صلاح الدین صاحب کے اس ترجمہ اور اس حاشیے کو چھاپا. بعد میں نے بھی پڑھا, دیکھا کہ حافظ صاحب نے خود اپنا بھی ترجمہ کیا اور اس کے بعد تفصیلی طور پر ایک تفسیر لکھ رہے تھے, جو شاید تقریباً نصف قرآن تک پہنچ سکے تھے, غالباً وہ پوری نہیں ہو سکی. تو ان کا تفصیلی تفسیر کا کام ادھورا رہ گیا. لیکن جو کام انہوں نے کیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی, اس کی جو تاثیر ہمیں نظر آتی ہے, اس کا آپ دیکھیں کہ زبان, بیان, انداز, سلیقہ انتہائی شگفتہ, سلیس, عام فہم, اچھی زبان کے ساتھ ساتھ عام فہم کا ہونا, اور
بڑے ہی خوبصورت انداز میں بعض مقامات پر وہ غلط باتوں کا رد بھی کر دیتے ہیں، صحیح باتوں کا اثبات بھی کر دیتے ہیں، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اسے مخالف بھی پڑھے تو شاید اسے برا نہ محسوس ہو انداز بیان کے اعتبار سے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس حاشیے کو لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو قبولیت بخشی ہے، اور ہم اور آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو بلا کسی خوف خطرے کے یہ قرآن کا ترجمہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی قسم کی گمراہی اور فکری انحراف نہیں آئے گا جو بعض دوسرے تراجم سے خطرہ اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی خدمت، میں نے تاریخ اور صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ تیسرا ریاض الصالحین علامہ نووی کی ریاض الصالحین جو ایک عرصے سے امت میں متداول ہے، اس کا ترجمہ اور بڑا مختصر اور مفید اردو حاشیہ حافظ صلاح الدین صاحب نے لگایا، ہاں، اور یہ اس لائق ہے کہ مسجدوں میں اس کو پڑھا جائے۔ عوام تو اس سے آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں، بعض مرتبہ یہ خواص کے لیے بھی درس دینے میں اور بعض اعتبار سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی خدمت، یہ حدیث کی خدمت، وہ صحابہ کرام کا دفاع اور صحابہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلک اور موقف ہے اس کا ذکر۔ اسی طرح ایک کتابچہ ہے ان کا توحید اور شرک کی حقیقت، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اصل الاصول سے متعلق موضوع ہے، یہ اس کی ضرورت تھی۔ تاریخی اعتبار سے ہند و پاکستان میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہل حدیث کا کیا کردار ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں غیر اہل حدیث یا اہل حدیث مخالفین کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ میں سب سے روشن، سب سے واضح، سب سے نمایاں باب اور بے مثال قربانیوں کی تاریخ جماعت اہل حدیث اور اس کے علماء کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بعض اعتراضات کا جائزہ لیتے ہوئے حافظ صلاح الدین صاحب نے تحریک جہاد اہل حدیث، علماء اہل حدیث اور احناف ایک کتاب لکھی۔ اگرچہ یہ بہت ضخیم نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو مواد آیا وہ بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے اور بعض حقیقتوں کو ثابت کرنے، بعض تاریخی حقائق کو روشن کرنے کے سلسلے میں بہت ہی مفید ہے۔ اس سے متعلق میں نے بعض اقتباسات اپنے مضامین میں، اپنے خطابات میں پیش کیے ہیں۔ حافظ صلاح الدین صاحب کی یہ کوشش بھی بہت ہی قابل قدر ہے، اور اس کے علاوہ شیخ کی جو ہے مختلف حقوق سے متعلق کتابیں، ایک سلسلہ ہے حقوق الوالدین، حقوق الاولاد، حقوق الزوجین، مختلف حقوق پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ پھر یہی نہیں بلکہ اپنے آج کے ماحول میں نئے قوانین کی شکلوں میں مختلف انداز میں جو پیچیدہ مسائل سامنے آئے، شیخ صلاح الدین صاحب ان پیچیدہ مسائل پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا، اپنی تحقیق پیش کی۔ ایک صاحب علم، ارباب علم و تحقیق اور جو لوگ اس میدان سے، اس کی نزاکتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جدید مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں جس میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اس میں تحقیق کرنا اور کوئی ایک موقف اختیار کرنا دلائل کی بنیاد پر، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہو، اس کے لیے بھی۔ حافظ صلاح الدین صاحب نے مختلف پیچیدہ اور مشکل مسائل پر جو ہے مختلف کتابیں لکھی، اور مختلف محاضرات میں، سیمینارز اور بڑے بڑے پروگراموں میں آپ کو دعوت دی جاتی تھی کہ کسی مخصوص موضوع پر جو ہے اپنے رشحات قلم کی تحقیق پیش کریں۔ یہ ان کے اور بھی میں نے کہا کہ 100 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی۔ یہ کتابیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے جو ہم دکھ کا، غم و اندوہ کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا صحیح اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس شخصیت کی قدر و قیمت کو اس کے علمی ترکے کی حیثیت سے جانیں، اس سے کما حق ہو استفادہ کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ آج کی ضرورت ہے۔ انکار حدیث کے مواد کو منکرین حدیث یا مخالفین پھیلا رہے ہیں، اور ان کے جو جواب دیے گئے ہیں، اگر ہمارے علماء نے محنت مشقت کی، جرت کی اور اس کو پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ مخالف طبقہ ان کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے عام کریں، ہم خود اس سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں، اور اس فتنے کو سمجھنے کے بعد اپنے گرد و پیش میں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ تو ان کتابوں سے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، ان کا قرآن، ریاض الصالحین، انکار حدیث پر لکھی ہوئی ان کی مختلف کتابیں، حد رجم سے متعلق کتابیں،
اور اس طرح کی دوسری مفید کتابیں اور مسائل پر ان کی بحثیں جو ہے یہ آدمی ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں اور دیکھیں کہ یہ صاحب علم شخصیت ان کی تحریر میں جہاں اعتدال ہے، تحقیقی انداز ہے، زبان و بیان کی شگفتگی اور خوبصورت انداز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر حق کے تئیں کتنی غیرت اور حمیت تھی۔ میں ذاتی طور پر عام طور سے شخصیتوں کے سلسلے میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ کسی آدمی کے اندر حق کے متعلق کتنی غیرت ہے، حمیت ہے، اور یہی غیرت و حمیت اس کی اس وقت واضح ہوتی ہے جب باطل یا غلط بات سامنے آتی ہے تو یہ خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے، یہ قلم اٹھاتا ہے یا نہیں، اس کو اس فتنے کا احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ جس شخصیت کے اندر باطل کے کل پردے پھیلنے پر، ان کے اثرات کے پھیلنے پر بے چینی پیدا ہو اور وہ رد عمل میں اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر حق کے تئیں حمیت ہے، غیرت ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کے تعلق سے ایماندار ہے، مخلص ہے۔ ایسے مخلصین اور باغیرت حضرات آج کل ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ میری باتیں اگرچہ پھیل گئی کچھ پس منظر اور ان کی خدمات کی اہمیت بتانے کے مقصد سے، لیکن میں وہ لوگوں کی توجہ جس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں سامعین کی، مجھے لگتا ہے کہ شاید میری باتوں سے اگرچہ وہ منتشر نظر آئے، شاید وہ مقصد ہاتھ آ جائے۔ آپ کی شخصیت سے متعلق بعض پہلو میں نہیں پیش کر سکا، لیکن صرف اتنا تذکرہ کر دوں کہ شیخ رحمہ اللہ اپنے ملک میں شرعی عدالت کے مشیر خاص رہے، یہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ مجلہ الاعتصام کے مدیر اور معاون مدیر ایک لمبے عرصے تک رہے۔ شیخ عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی جو پرچہ نکلتا تھا، آپ بھی ان کے زیر نگرانی کام کیا کرتے تھے، اور آپ لگ بھگ 23 یا 24 سال اس سے وابستہ رہے، غالباً 15 سال تک اس کے مدیر رہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، کتابوں پہ تبصرہ کیا، باطل پرستوں کا دفاع کیا، رد کیا۔ ہاں، اسی طرح ادارہ دارالسلام ریاض میں تحقیق و تصنیف کے شعبے کے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کام کرتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کے کردار و عمل سے متعلق سوشل میڈیا اور آپ کے قریبی لوگوں کی تحریریں، آپ کے فرزند کی تحریریں جو آ رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ لوگوں سے ملاقات ہو، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہو، فون کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبے کی شکل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، آپ اس کے لیے ہمہ تن کوشاں رہتے تھے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے اتنا زبردست علمی مواد پیش کیا، آج ایسی شخصیت میں سمجھتا ہوں بہت کم ملے گی۔ یہ ایک ماتم کا، افسوس کا مقام ہے۔ ایسے علماء کم ہیں جو اتنا لکھنے والے، اور کچھ ایسا ویسا نہیں کہ بس خالی لکھ دیا اور مصنف کے نام کا اضافہ کر دیا، ایسی کتابیں لکھی جن کتابوں کی ضرورت ہے سماج کو، معاشرے کو، قوم کو، ملت کو، جمعیت کو، جماعت کو، جن کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ جو ضرورت کے مواد ہیں اس کو پیش کرنا، اور پھر تحقیقی مواد، قابل اعتبار مواد لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے پیش کرنا، اتنا کام کرنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، یہ ارباب نظر جانتے ہیں کہ وہ خود کتنا مطالعہ کرتے رہے ہوں گے، کتنی تحقیق کرتے رہے ہوں گے، کتنا اپنا پتا پانی کرتے رہے ہوں گے، کتنی مغزماری کی ہوگی، کیا کیا محنت مشقت کی ہوگی۔ ہم آخر میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، ان کے جو یہ علمی میراث اور ترکہ ہے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہی نہیں، نجات کا ذریعہ بنائیں، اور جنت میں اعلیٰ مقام سے انہیں نوازے، اور ہم کو اور آپ کو صرف ان کا خاندان ہی ان کے پسماندگان میں نہیں ہے۔ جس اعتبار سے ان کی شخصیت تھی، میں ایسا مانتا ہوں کہ بلا تفریق جغرافیائی حدود کی تفریق کے بغیر دنیا کا وہ طبقہ جو سلفیت سے وابستہ ہے، قرآن و حدیث کے مسلک کو ماننے والا ہے، وہ تمام شیخ صلاح کے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے پسماندگان میں شامل ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمات کی قدردانی کریں، اس سے استفادہ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ان سے اگر جانے انجانے کوئی لغزش بھی واقع ہوئی ہو تو پروردگار اس کو نہ صرف معاف کرے بلکہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور ان کو اپنے پاس رحمت واسعہ میں مقام دے کر اعلیٰ درجات سے نوازے، جنت الفردوس میں مقامات فرمائے۔ جہنم اور محشر کے جو بھی مشکل مراحل ہیں، پروردگار ان سب میں ان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔